آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت خاص آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ آیت 53۔ جی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب بھی دیا اور الفرقان بھی۔ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ دو الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ یہی نقطہ سمجھنے والا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ ہدایت کے لیے ان کی کیا اہمیت بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہ آیت اصل میں ہمیں وہ وقت یاد دلا رہی ہے جب بنی اسرائیل کو آپ کہہ لیں رہنمائی کی ضرورت تھی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو چیزیں دی، صحیح۔ الکتاب اور الفرقان۔ اب الکتاب کا معاملہ تو کافی سیدھا ہے۔ جی، الکتاب سے عام طور پہ مفسرین کیا مراد لیتے ہیں؟ اس پر تو قریب اتفاق ہے سب کا اچھا، کہ الکتاب سے مراد توریت ہے۔ توریت یعنی وہ مقدس کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جی بالکل، جس میں قوانین تھے، ہدایات تھیں، وہ سب۔ ٹھیک ہے، تو پھر الفرقان کیا ہے؟ یہاں آ کر بات ذرا دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس کی تفسیر میں الگ الگ باتیں ملتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ کتاب تو مل گئی، پھر یہ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ الفرقان کے معنی میں تھوڑی وسعت ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ الفرقان بھی توریت ہی ہے۔ اچھا، وہی کتاب؟ جی، یعنی توریت کو ہی اس کی صفت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق وہ جو واو ہے اور والا، جی، وہ یا تو تاکید کے لیے ہے یا سمجھیں صفت کو جوڑنے کے لیے ہے۔ یعنی کتاب جو خود ہی کسوٹی بھی ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر یہ الگ ہے توریت سے تو پھر کیا؟ ہاں، تو پھر دوسری رائے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الفرقان سے مراد وہ معجزات ہیں۔ معجزات؟ جیسے وہ عصا کا سانپ بننا؟ بالکل، عصا کا سانپ بننا، ہاتھ کا چمکنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو نشانیاں تھیں جی، یہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل صاف حق اور باطل کو الگ کر دیتی تھی۔ ایک واضح فرق، ایک لائن کھینچ دیتی تھی۔ یعنی ایک طرح سے عملی ثبوت جو سب دیکھ سکیں۔ صحیح، جو بالکل سامنے نظر آئے۔ ٹھیک، اچھا، یہ دوسری رائے ہو گئی، اور کوئی تیسری رائے بھی ہے اس بارے میں؟ جی ہاں، ایک تیسری تشریح بھی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ الفرقان سے مراد وہ شریعت ہے۔ شریعت یعنی قوانین؟ جی، وہ قوانین جو توریت میں تفصیل سے آئے، خاص طور پر جو حلال اور حرام کے احکامات ہیں۔ اچھا، جو عملی زندگی میں بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز، وہ ناجائز، وہ فرق کرنے والے اصول۔ تو یہ تینوں ہی زاویے بڑے اہم ہیں، یعنی کتاب خود فرق کرنے والی، یا معجزات فرق کرنے والے، یا پھر شریعت کے قوانین فرق کرنے والے۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حق کو پہچاننے کے لیے صرف آپ کہیں علم کافی نہیں۔ جی، یہی لگتا ہے۔ بلکہ واضح نشانیاں اور عملی زندگی کے اصول، یہ سب مل کے تصویر مکمل کرتے ہیں۔ کیا یہ سمجھنا ٹھیک رہے گا؟ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا۔ بالکل، شاید الفرقان کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا کہ یہ صرف کوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ ایک صلاحیت ہے یا ایک اصول ہے جس سے فرق کیا جا سکے۔ فعال چیز۔ جی، ایک فعال چیز۔ اور آیت کا آخر دیکھیں لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جی، تو مقصد بالکل واضح ہو گیا۔ یعنی اللہ نے توریت دی، علم دیا، پھر الفرقان دیا، چاہے وہ معجزات ہوں یا شریعت۔ جی، واضح نشانیاں اور عملی قوانین، یہ سب اس لیے تاکہ بنی اسرائیل صرف جان نہ لیں بلکہ صحیح راستے پر چلیں بھی، ہدایت ملے۔ بالکل، ہدایت کا حصول جو ہے وہ صرف جاننے سے نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس کے لیے واضح دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے اور عمل کا راستہ بھی۔ یہ آیت گویا یہ سب چیزیں دے رہی ہے۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے کسی کو منزل بتائی، نقشہ دیا، راستے میں سائن بورڈ لگائے اور ساتھ میں ٹریفک کا قوانین بھی بتا دیے۔ ہاں، بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ ہر چیز مل کر ہدایت کے امکان کو پکا کرتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے جی، وہ مکمل ہوتی ہے۔ جی، وہ صرف تھیوری نہیں ہوتی، یعنی صرف الکتاب نہیں، بالکل، بلکہ اس میں واضح ثبوت بھی ہوتے ہیں۔ الفرقان بطور معجزات، جی، اور عملی زندگی گزارنے کے اصول بھی، الفرقان بطور شریعت، تاکہ لوگ ہر لیول پر، ہر سطح پر حق کو پہچانے اور اسے اپنا لیں۔ بالکل، پہچان بھی سکیں اور اس پر چل بھی سکیں۔ زبردست۔
اچھا، آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، جی ضرور. یہ الفرقان کی جو مختلف تفسیریں ہم نے دیکھیں، جی ہاں. اس سے ہمیں آج کے دور کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ آج کل تو معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں. بہت اہم سوال ہے. تو ہم اپنے لیے فرقان کیسے تلاش کریں؟ وہ کیا پیمانے ہوں، کیا اصول ہوں جن سے ہم سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں؟ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے کہ آج کے اس شور میں ہمارے لیے وہ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ علم، واضح نشانیاں، یا پھر وہ بنیادی اخلاقی اصول جو ہر حال میں قائم رہتے ہیں؟ یہ سوال میں سمجھتی ہوں ہم سب کے لیے ہے.